www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات اور ہم سب ایک جملہ بہت عرصے سے سنتے رہتے ہیں اور خود بھی کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان جن حالات میں باقی ہے اور قائم ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ پاکستان کا ان حالات میں زندہ رہنا، باقی رہنا ایک معجزہ ہے، اور پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ کلمے کے نام پر بنا ہے۔ یہ جملے آپ اور ہم کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں سب سے۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ یہ جملہ اللہ سے مذاق ہے۔ ہم اور آپ کو یہ جملہ کہنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ ہم عوام ہوں یا خواص ہوں، قیادت ہو، فوجی قیادت ہو یا عوامی قیادت ہو، سارے کے سارے مجرم ہیں۔ تو مجرم پر گرفت نہ ہو اور پکڑ نہ آئے سخت، اس کو ڈھیل تو کہا جا سکتا ہے، اسے رحمت نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ سے مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے غضب کو اور زیادہ دعوت نہیں دینا کہ ہم بحیثیت قوم کے مسلسل نیچے دھنستے چلے جا رہے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہیں، ایک مصیبت پھر مصیبت، پھر مصیبت پر مصیبت، پھر اس مصیبت پر مصیبت؟ کیا یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ؟ 30-35 سال پہلے، 40 سال پہلے ملک آدھا ٹوٹ کے ختم نہیں ہو گیا؟ اس کے بعد سے پھر ہم یہی جملہ اس وقت سے بھی اس سے پہلے بھی کہتے تھے، وہی وہی جملہ رٹ رہے ہیں، توبہ استغفار اور رجوع نہیں کر رہے۔ جو جس گناہ میں مبتلا ہے اس پر قائم ہے، مضبوط ہے اور ڈٹا ہوا ہے، اور کہتا ہے بس اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو بحیثیت قوم کے ہم مجرم ہیں، لیڈر بھی مجرم ہے، عوام بھی مجرم ہے، فوجی لیڈر بھی مجرم ہے اور سول لیڈر بھی مجرم ہے، اور بحیثیت اجتماعی مجرم بھی ہیں، اور بحیثیت اجتماعی گناہ پہ ڈٹے بھی ہوئے ہیں، اور بحیثیت اجتماعی اللہ سے رحمت کے امیدوار بھی ہیں، اور اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی نادانی، کتنی بڑی اپنے آپ سے دشمنی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم سے ہندوستان کو دشمنی کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہودی دشمنی میں ہمارے خلاف میدان میں آئے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اپنے لیے دشمن جب بن گئے تو ہم نے ان کا کام آسان کر دیا، ہم خود پٹ رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں اور مٹ رہے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت قوم کے سارے ہم منافق ہیں، ساری قیادت منافق ہے،
ووٹ دینے والے منافقت کرتے ہیں، ووٹ لینے والے منافقت کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ معجزہ ہے، پاکستان کا بننا تو معجزہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی، انعام کیا تھا، اس معجزے کے جواب میں ہم نے کیا کیا؟ قرآن تو معجزہ ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے کیا یہ بھی معجزہ ہے مسلمانوں کا؟ زنا ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، منافقت ہم کرتے ہیں، کیا قرآن ان کی مذمت نہیں کر رہا؟ تو قرآن معجزہ ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا ٹھٹھا اور مذاق کیا یہ بھی معجزہ ہے یا یہ جرم ہے؟ بتائیے، جرم ہے یا نہیں ہے؟ یہی بھی ہم سارے کے سارے اس جرم میں مبتلا ہیں۔ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارے لیڈروں کو، ہماری ایجنسیوں کو۔ ایجنسیوں کے حضرات بھی ملتے ہیں تو وہ بھی ایسی باتیں ہم سے کرتے ہیں، نہیں جی پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، معجزہ ہے اللہ۔ ہم دل میں کہیں تو کہہ بھی دیتے ہیں، کہیں سوچتے ہیں کہ یا اللہ ان سے زیادہ بھی کوئی نادان ہے جو جرم کو عبادت سمجھ رہے ہیں اور اللہ کی ڈھیل کو رحمت سمجھ رہے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی ہم بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، بہت بڑی معصیت میں مبتلا ہیں، عورت بھی مرد بھی۔ بے پرد عورتیں پھر رہی ہیں، پہنائیں برقع، ذرا دیکھیں آج ہی گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے گا آپ کے۔ اگر کسی کو توفیق ہے کہ میں پردہ کراؤں گا تو جا کے بہنوں سے کہہ کے دیکھو کتنا گھر میں طوفان بپا ہو جائے گا۔ ماں بھی اس کی حمایت میں، بیٹی کی حمایت میں میدان میں آ جائے گی، ابا بھی آ جائیں گے، داڑھی باپ بھی مون رہا ہے، دادا بھی مون رہا ہے، نانا بھی مون رہا ہے، پوتا اور نواسا بھی مون رہا ہے، اور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے ہم پر۔ روز آئینے کے سامنے جا کر اس پر وہ ملتے ہیں اور مل کر اللہ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ کام ضرور کریں گے داڑھی موننے کا۔ نماز جو فرض ہے روز پڑھنا فجر کی وہ نہیں پڑھیں گے، یہ کام کریں گے اور کہیں گے معجزہ ہے اللہ کا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ کفریہ جملے ہیں، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان سے تعلق کو کم کرتے چلے جائیں گے یہ جملے اور یہ سوچ، حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ خطرہ ہے کہ ہمارے دلوں سے ایمان اللہ نکال ہی نہ دے کے جاؤ۔ اب جو مدارس کے خلاف حکومتوں کے منصوبے ہیں اور عالمی، کیا یہ ہمارے ایمان کے خلاف منصوبہ نہیں ہے؟ جب مدرسہ ختم ہو جائے گا تو ایمان ہماری نسلوں کا باقی رہے گا؟ کون ہوگا جو ہماری نسلوں کو ایمان کی شمع دکھائے گا؟ کیا یونیورسٹی دکھائے گی، کالج دکھائے گا؟ وہاں تو پہلے ہی بجھی ہوئی ہیں، وہ تو اندھیر نگری ہے، اندھیرا دکھاتے ہیں۔ تو ایمان کو چھیننے کا انتظام ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ جملہ کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ، یہ اہل بدر کہہ سکتے ہیں، یہ بدریوں کو جچتا ہے یہ جملہ، یہ خیبر کے مجاہدین اور صحابہ کو یہ جملہ جچتا ہے، یہ خندق کے میدان میں اترنے والے صحابہ پہ جملہ جچتا ہے کہ بدر کی فتح ایک معجزہ ہے، خیبر کی فتح ایک معجزہ ہے، احد کی فتح ایک معجزہ ہے، خندق کی فتح ایک معجزہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل گئے اور ہم انہیں مل گئے اور ہم ان کے صحابی بن گئے، یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی ہم پر ایک رحمت ہے۔ یہ جملے کہیں گے، یہ ان پہ جچتے ہیں، اور ہم جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو رشوت لیتے دیتے ہیں، جو ہر قسم کی نافرمانی اور معصیت کر رہے ہیں، وہ یہ جملے کہیں اور گناہ کرتے جائیں اور کہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ کیا یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے؟ کیا اس کے غصے کو دعوت نہیں دے گی؟
کیا اور بڑی مصیبت کو دعوت نہیں دے گی یہ بات؟ ہم سب ان گناہوں میں مبتلا ہیں. یاد رکھو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں. ہم بھی سب، یہ نہیں کہ آپ جائیں اور میں نہیں جا رہا، بحیثیت مجموعی سب جائیں گے. حتیٰ کہ صوفی، بزرگ، قطب، ابدال سب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب ایسی بات ہوئی تو صحابہ نے پوچھا حضرت جو بیچ میں صالحین ہوں گے ان کا کیا؟ فرمایا دنیا میں ایک جیسا سلوک ہوگا، صالحین کے ساتھ بھی، پیروں کے ساتھ بھی، استادوں کے ساتھ بھی، قطب اور غوث سب کے ساتھ. آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. لیکن دنیا میں جو مصیبت آئے گی وہ اس میں وہ بھی لپیٹ میں آئیں گے. جب گناہ عام ہو جائے گا اور جب عام گناہ پر جب اللہ کی مصیبت آئے گی تو پھر زلزلہ آنے سے پہلے، سیلاب آنے سے پہلے اور اس کے آنے سے پہلے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا جو اس بزرگ کو یوں اٹھا کے لے جائے گا، اس قطب کو یوں اٹھا کے لے جائے گا، اس پیر صاحب کو اٹھا کے لے جائے گا اور انہیں جا کے غار میں بٹھا دے گا. یہ چیزیں نہیں ہوں گی. سب مبتلا ہوں گے. لہذا غوثوں کو بھی ڈرنا ہے، قطب کو بھی ڈرنا ہے، ابدال کو بھی ڈرنا ہے، ولیوں کو بھی ڈرنا ہے، علماء کو بھی ڈرنا ہے، پیروں کو بھی ڈرنا ہے اور مریدوں کو بھی ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ بہت بے نیاز ہے. اور ہم اس کی بے نیازی سے کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کی ڈھیل کا مطلب نہیں سمجھ رہے. یہ ڈھیل ہے، یہ رحمت نہیں ہے. یہ ہمیں ڈھیل مل رہی ہے. وہ جملے جو اصحاب بدر کے ہیں، وہ جملے جو افغانستان کے مجاہدین کو کہنے چاہیے، وہ ہم بزدل لوگ کہتے ہیں جو نہ ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، جہاد کے لیے اس سے بھی ڈرتے ہیں. ہم تیار نہیں ہے کوئی بھی، نہ فوج، نہ سول، نہ ہمارے حکمران اعلان جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جملے جو ان کو کہنے چاہیے وہ بزدل کہتے ہیں، وہ شکست خوردہ کہہ رہے ہیں، وہ شراب خور کہہ رہے ہیں، وہ زانی کہہ رہے ہیں جملے. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے. بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے استغفار کرو. ہم پکڑ کی طرف جا رہے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں، سب اللہ کی پکڑ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو. مجھے بھی استغفار کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے. اور عملی، صرف زبانی نہیں استغفر اللہ 100 تسبیح پڑھتا ہوں، نہیں، اپنی کرتوتوں سے رک جاؤ. جو خراب کرتوت کرتے ہیں ہم اس سے باز آ جائیں تو پھر تو کوئی خیر کی امید ہے، ورنہ تباہی آ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے سچی توبہ کی، عملی توبہ کی. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.